السلام علیکم جی، عبدالعزیز گولڈن ٹی وی کی طرف سے. اور آج ہم ملک محمد امین صاحب جو ڈی ایس پی ٹریفک ہیں ان سے جانیں گے کہ وہ آج کل جو بچوں کے حوالے سے جو حادثات ہو رہے ہیں ان کی اصطلاحات کیا کر رہی ہیں تاکہ اس سے ہم اور ہمارا معاشرہ بچ سکے. جی ملک محمد امین صاحب، آپ کچھ ارشاد فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ملک محمد امین پی ایچ پی فیصل آباد بطور ڈسٹرکٹ آفیسر فیصل آباد تعینات ہوں. آج کل جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ آپ جو کم ایج ہیں اور جو لوگوں نے لائسنس نہیں بنائے، اس سلسلہ میں آئی جی صاحب نے ہمارا جو پیٹرولنگ پولیس کا اس کو باقاعدہ اختیار دے دیے ہیں. اس میں ہمارے فیصل آباد میں 3 چوکیات ایسی ہیں جہاں یہ ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں موٹر سائیکل اور کار کے. یہ انہوں نے ابتدائی طور پر ہمیں موٹر سائیکل اور کار کا لائسنس بجانے کا باقاعدہ اجازت نامہ ایشو کر دیا ہے. تو اس سلسلہ میں آج جو ہمارا جسوانے میں باقاعدہ ٹیسٹ تھا اور الحمدللہ بہت اچھا، کیونکہ ہم لوگ باقاعدہ ہم نے جلا چوک میں ایک اسکول بھی بنایا ہوا ہے جہاں باقاعدہ ہم لڑکوں کو موٹر سائیکل اور کار کی ٹریننگ دیتے ہیں اور لاز جو ہے جو ٹریفک کے متعلقہ لاز ہیں ان کے متعلق بھی بتاتے ہیں. تو اس کے بعد آج ان کا ٹیسٹ ہوا تو الحمدللہ اس میں ہمیں کافی پذیرائی ملی اور عوام میں بھی اس چیز کی بہت زیادہ ہمیں حوصلہ افزائی بھی دے رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ جو آئی جی صاحب ہیں ہمارے، وہ انہوں نے یہ اتنا اچھا اقدام اٹھایا ہے کہ اب ہر لڑکا جو لڑکیاں ہیں یہ زیادہ سے زیادہ لائسنس بنائیں. اور آئی صاحب نے یہ بھی کہا جو آدمی گاڑی چلا لیتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گاڑی چلانے کے اہل ہے اور باقاعدہ اچھے طریقے سے گاڑی کا ٹیسٹ دے رہا ہے تو اس کو پاس کرنا ہے. تو الحمدللہ یہ جو ہماری کاوش ہے یہ بہت اچھی جا رہی ہے اور کافی تعداد میں لوگ لرننگ بھی بنا رہے ہیں اور لائسنس بھی بنا رہے ہیں. تو ہماری پی ایچ پی جو ہے اس سلسلہ میں آئی جی صاحب کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. جی اس سلسلہ میں دیکھیں یہ عوام سے یہ اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں اور عوام کو بتانا بھی چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا گورنمنٹ کا جو انہوں نے یہ باقاعدہ پروگرام بنایا یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے ہے. تو اس میں آپ لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ لائسنس ہولڈر ہوں گے تو اللہ نہ کرے کبھی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی بندہ آپ کے ایکسیڈنٹ سے ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس میں کم از کم آپ کے اوپر جو ہے نا 302 کی دفعہ نہیں لگے گی، بلکہ آپ کو اس کا باقاعدہ ایک اچھا بنا فائدہ ہو جائے گا. تو میں یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو گورنمنٹ آپ کو بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ قانون کے دائرے میں آئیں. 18 سال سے کم جو لوگ ہیں، خواہ وہ خاتون ہیں یا وہ جینٹس ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ گاڑی ابھی نہ چلائیں. لیکن جو 18 سال سے اوپر ہیں وہ بغیر لائسنس کے روڈ کے اوپر مت آئیں. تو ہمارا ادارہ جو ہے یہ کئی جگہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے کھل گئے ہیں اور آپ کو ٹریننگ بھی دینے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ اور باقاعدہ آپ کو لائسنس دینے کے لیے تیار ہیں. آپ آئیں اور اپنے اس چیز سے فائدہ اٹھائیں. تو آئی صاحب کا جو مشن ہے وہ ہم نے ہر بندے کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لائسنس ہولڈر ہوں تاکہ یہ جو ہمارے اوپر ایک لنک لگی ہوئی ہے، ہمارے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، ہمارے اتنی زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں تو اس سے بچا جا سکے. کیونکہ جب ایک بندے کے پاس اس کا لائسنس ہوگا اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے کہاں چلنا ہے اور میرا لین اور لائن کیا ہے اور میرا وے کون سا ہے، میں نے سیٹ بیلٹ پہننی ہے، میں نے باقاعدہ طور پہ کس طرح اپنی گاڑی کو چلانا ہے، تو کہاں سے میں نے انڈیکیٹر دینا ہے، کہاں سے جا کے میں نے، کیونکہ یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ باقاعدہ ہمارے پاس آئیں گے، ہم آپ کو ٹریفک کے متعلقہ بتائیں گے اور آپ کو لائسنس دیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں کے جو حادثات ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جائیں گے. جی ملک صاحب، آپ والدین کو اور بچوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے اس حوالے سے کہ تاکہ ٹریفک کے حادثات سے بچا جا سکے؟ اس میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ باہر کے ممالک کو جب دیکھتے ہیں تو ان کا جو ہے نا وہ قوانین کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے اور یہ ٹریفک قوانین کی وہ لوگ اتنی زیادہ پابندی کرتے ہیں جتنا آپ جھوٹ بولیں. ہم کیوں نہیں اچھی قوم بن سکتے؟ ہم کیوں نہیں، مطلب جو لوگ ہمارے قرآن پاک سے سیکھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہم جو ترقی پذیر ممالک ہیں تو ہم اسی طریقے سے ترقی یافتہ میں تبدیل ہو سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے قوانین کا احترام کریں گے، قوانین کو سمجھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھائیں کہ جو ہم نے قوانین کی پابندی کرنی ہے. جب ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو قوانین کے تابع کر لیں گے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی ایک ترقی یافتہ
قوم میں شمار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس میں دیکھیں میں اپنے جو بچوں کے والدین ہیں ان سے اسپیشلی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کیوں نہ اپنے گھروں سے اس کی باقاعدہ تعلیم دینا شروع کریں۔ جب ہمارے بچے 18 سال کے ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہی اس کو گاڑی کی اور موٹر سائیکل کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو اللہ نہ کرے اس سے کم عمر میں بھی چلاتے ہیں لیکن کم از کم ہم بچوں کو پھر خود ہی ایجوکیٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم نے گاڑی کس طرح چلانی ہے، گاڑی کس طرح ہونی ہے، اور آپ نے روڈ کے اوپر جا کے کس چیز کا مظاہرہ کرنا ہے، تحمل کا مظاہرہ کرنا، اوور سپیڈ میں نہیں چلنا۔ اور اسی طرح جو دیگر معاملات ہیں اس میں بھی ہم نے اپنے بچوں کو جب ہم گھر سے تعلیم دے کے روانہ کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم ٹریفک قوانین کو سمجھتے ہوئے اگر بچے ایجوکیٹ ہو جائیں گے تو وہ ایکسیڈنٹ کی شرح کم ہو جائے گی۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ آپ اگر اپنے بچوں کو موٹر بائک لے کے دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو سائڈ مرر اور اس کا ہیلمٹ کا بھی باقاعدہ بتائیں، کیونکہ ہیلمٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ، حالانکہ یہ کوئی قانون نہیں ہے لیکن اس کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سب سے پہلے جو ہے سر کے اوپر ہی چوٹ آتی ہے۔ جب آپ نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہوگا تو کم از کم آپ کے سر کے اوپر چوٹ نہیں آئے گی، تو اس میں کافی حد تک بچت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ گاڑی کا لے لیں تو اگر آپ بچوں کو یہ سمجھائیں کہ جب بھی آپ نے ہائی وے کے اوپر گاڑی کو لے کے جانا ہے، جب بڑوں نے لے کے جانا ہے یا ہم نے لے کے جانا ہے، تو کم از کم سیٹ بیلٹ کا استعمال لازمی کریں۔ تو اس میں بھی یہ کنفرم ہے کہ جب اللہ نہ کرے کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا تو کم از کم آپ کے بہت کم جو ہے زخمی ہونے کے اور زیادہ سے زیادہ آپ کا کم سے کم نقصان ہوگا۔ تو میں تو اپنے سے زیادہ اسی چیز کو زیادہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جو والدین ہیں یہ ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ جو ٹریفک کی یا روڈز کی ایجوکیشن ہے یہ ہم اپنے گھروں سے اگر اس کو سٹارٹ کریں گے تو اللہ کے فضل سے یہ ہم ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں ایک چیز تو واضح ہے نا کہ ہم والدین یہ کہیں گے کہ آپ نے روڈ پہ کس طرح چلنا، لیکن ایک سب سے جو اہم بات ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو کم از کم آپ اپنے موٹر سائیکل کو چیک کر لیں کہ اس کے فیول میں فیول موجود ہے، ٹائر جو وہ پنچر تو نہیں ہے، اور دیگر اس کی جو چیزیں ہیں شارے وغیرہ کام کر رہے ہیں۔ تو جب یہ تمام چیزیں آپ تسلی کر لیں اس کے بعد اس کو موٹر سائیکل کو گھر سے لے کے نکلیں۔ اسی طرح گاڑی ہے، گاڑی کا بھی یہی سسٹم ہے کہ آپ اس کی بیٹری چیک کریں، ریڈیٹر کا پانی چیک کریں، انجن آئل چیک کریں، ٹائروں کی ہوائیں چیک کریں اور گاڑی کا فیول چیک کر لیں کہ جب آپ ہائی وے پہ اوپر چڑھیں تو اگر اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی پرابلم آئے تو کم از کم آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ میرے پاس تمام چیزیں میں نے چیک کی ہیں اور تمام کمپلیٹ ہیں۔ تو اس میں یہ کنفرم ہے کہ کبھی بھی آپ کو رستے میں کوئی اس طرح کی پرابلم نہیں آئے گی انشاءاللہ جب آپ گھر سے گاڑی کو چیک کریں گے۔ تو اس میں بھی میں والدین کو کہوں گا کہ آپ یہ تعلیم اپنے بچوں کو دیں اور گھر سے یہ تمام چیزیں چیک کرنے کے بعد پھر ان کو روانہ کریں، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ بحفاظت انشاءاللہ اپنی منزل پر نہ پہنچ سکیں۔ کہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور کلمہ گو ہیں، تو اس میں کیا ہی مزہ آ جائے کہ جب آپ لوگ روڈ کے اوپر چڑھیں تو آپ باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، مختلف آیات پڑھیں، اللہ سے استغفار مانگیں کہ یا اللہ میں سفر پہ جا رہا ہوں اور آپ مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ تو جب ہم اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ دیکھیں یہ تو کنفرم ہے نا، اللہ کے جب ہم نزدیک ہو جائیں گے اللہ سے یہ دعائیں مانگیں گے اور اپنی اسلامی تعلیمات کے مطابق گھر سے نکلنے کی دعا اور گھر میں داخل ہونے کی دعا، گاڑی میں بیٹھنے کی دعا، جب ہم یہ چیزیں لے لیں گے تو اور کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوگا اور ہماری مدد بھی کرے گا اور ہم اپنی منزل پر آسانی سے پہنچ بھی جائیں گے۔ تو اس میں دیکھیں ماشاءاللہ کیونکہ باقاعدہ ہم ٹریفک کے متعلق ہی کہہ رہے ہیں، تو اگر ہمارے پاس گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے یا کار ہے یا دیگر ہمارے پاس چیزیں ہیں تو ان کو ہم نے مینٹین بھی کرنا ہے۔ تو ماہانہ کی بنیاد پہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اتنے کلومیٹر کے بعد اس کی ٹیوننگ بھی کرانی ہے، اس کے ٹائروں کو بھی تبدیل کرنا ہے، اس کا جو ریڈیٹر ہے اس کو بھی ریپیئر کرانا ہے، انجن کی جو ٹیوننگ وغیرہ ہے وہ بھی کروانی ہے۔ جب ہم یہ چیزیں بھی کروائیں گے تو ایٹومیٹک ہے، اگر اللہ نہ کرے آپ کی گاڑی کا انجن کمزور ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کی گاڑی سے کچا دھواں نکلتا ہے، جو کہ آج کل فوگ کا سیزن ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیماریاں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ جو جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ اسی چیز کا
وہ امتزاج ہے کہ وہ ہمارا جو دھواں چھوڑتی گاڑیاں یہ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ جب ہمارا یہ فضا میں چیزیں چلی جاتی ہیں یہ اوپر رہتی ہیں اور یہ ہمارے سانس لینے میں ہمیں دشواری آتی ہے اور ہماری صحت کے لیے انتہائی مضر ہے. تو اگر ہم اپنی گاڑیوں کے بر وقت ان کے کام کرواتے رہیں گے اور بر وقت ان کا آپ ٹیوننگ شیوننگ آپ سمجھ لیں یا ان کا مکینک کے پاس جانا، ٹائر اچھے ڈلوانا، گاڑی کا انجن کا اچھا ہونا، تو اس میں یہ کرانا. اس میں زیادہ تو میں یہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج کل وہ الیکٹرک آ رہی ہیں گاڑیاں کیونکہ وہ بجلی سے چلتی ہیں. تو اگر وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے تو اس سے ہمارا بہت زیادہ ماحول جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گا. لیکن اس میں میں خاص کر وہ ٹرانسپورٹ حضرات جن کی بسیں وغیرہ ہیں یا بڑی بڑی گاڑیاں ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ اسپیڈلی چلاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ دھواں چھوڑتی ہیں. آپ یقین کریں کہ وہ ہمارے لیے اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ میں اس کے مطلب ہمارے ڈی آئی صاحب جو ہے نا اطہر بھائی صاحب انہوں نے تو یہ باقاعدہ ہمیں ٹاسک دیا ہوا کہ میں نے اس گاڑی ایسی نہیں دیکھنی جو دھواں چھوڑتی ہے، کیونکہ جو دھواں چھوڑتی کالا دھواں چھوڑتی ہے نا اس کا تو آپ کے لیے اتنا بڑا نقصان ہے نا کہ ہم بتا بھی نہیں سکتے. یہ دیکھیں نا لاہور جو ہے اب یہ آلودگی کے لحاظ سے پہلے نمبر پہ ہے دنیا کے. اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ جو اس طرف توجہ نہیں دیتے اور ان کے جو ہماری دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں وہ اتنا نقصان دے رہی ہیں جتنا آپ جھوٹ بولیں. تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ عام پبلک سے بھی آپ نے اپنی گاڑی کو A1 کر کے اپنی روڈ کے اوپر چلانا ہے، یہ اپنے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی. آپ قوم کے اوپر احسان کریں گے جب آپ کی گاڑیاں اچھی ہوں گی. تو یہ میرا پیغام جو ہے تمام پاکستانیوں سے ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ مل کے اس تمام جو ہمارا پروگرام ہے یہ اسموک کو ختم کرنے کا اس کے ہمارے ساتھ باقاعدہ طور پہ ہمارے ساتھ دینا ہے. تو اس میں آخر پہ یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں یہ ہم درخت لگانے کا جو سسٹم ہے ہمارے ملک میں بہت کم ہے. ہم اگر درختوں کو زیادہ سے زیادہ لگائیں گے تو ہماری جو فضا ہے وہ بالکل صاف ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ درخت لگائیں گے تو تازہ ہوا ہمیں جو میسر ہوگی. کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں روزانہ کی بنیاد پہ اپنے باغ جناح میں جاتا ہوں، صبح سیر کرتا ہوں تو مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب میں 1 گھنٹہ ادھر لگاتا ہوں نا سیر کرنے کے لیے، کیونکہ اس طرف چاروں طرف درخت ہوتے ہیں. تو جب درختوں کی وہ ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں اور سانس بڑا اچھے طریقے سے ہمیں ملتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. تو اسی سلسلہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی چھتوں کے اوپر اپنے گھر میں جہاں صحن میں جہاں کہیں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے جہاں نہ کہ آپ گملوں کی صورت میں اپنے اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے درخت یا پھولوں کے درخت لگا لیں تو اس میں بھی فضا جو ہے کافی حد تک ہمارے کنٹرول میں آ جائے گی. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت شاندار قسم کے مشورے دیے تاکہ ہم ٹریفک حادثات سے بچ سکیں. اور میں عوام الناس سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو ان چیزوں کا خیال رکھیں اپنے اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اور معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے لیے قوانین کے اوپر پابندی سے عمل کرنا کسی بھی ایک فرد اور معاشرے کی بہت ہی دوسری ذمہ داری ہوتی ہے اور اسی سے معاشرے بہتر ہوتے ہیں. تو ان قوانین کا احترام کرتے ہوئے ہم اس پروگرام کو کلوز کرتے ہیں. بہت شکریہ.